الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ پتھر دل انسان کو موم بنانے کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی آسان، صرف 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر دم کرنا ہے، صرف 3 مرتبہ بس۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کا کرشمہ آپ پہلے دن اور پہلے گھنٹے میں ہی دیکھ لیں گے۔ انشاءاللہ العزیز صرف 1 مرتبہ کر کے دیکھ لیں، لیکن کریں ان شرائط کے ساتھ جو میں شرائط بتا رہا ہوں۔ جب بغیر شرائط کے کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور رجت ہوتی بھی ایسے ہی ہے۔ آپ نے وظیفہ کرتے کرتے ناغہ کر دیا، یا پھر وظیفے کی شرائط میں سے کسی شرط پر عمل نہ کیا، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر لی جو خود کامل نہیں ہے، پھر رجت ہو جاتی ہے۔ اور جب رجت ہو گئی تو پھر جناب علی آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہیں، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ جب رجت کا معاملہ ہو گیا، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی رجت کا آخری حل، جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ وظائف کرتے ہیں لیکن وظیفے کا کوئی اثر نہیں دیکھتے، آپ بہت انتہا درجہ وظائف کر چکے لیکن وظیفے کا اثر نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا یہ رجت کا معاملہ ہے۔ اور پھر رجت کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا، وہ آپ 1 مرتبہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ ٹھک ٹھک اثر کرتا جائے گا۔ الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ الحمدللہ کوشش فرمائیں کہ شرائط کے ساتھ مکمل وظیفے کو کیا کریں۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، نماز کی پابندی لازمی کیا کریں یار۔ جب نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا، یاد رکھیے گا۔ اور نماز کو اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھیں، نہ کہ دنیا کا مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ نماز پڑھیں، نہ، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھا کریں۔ انشاءاللہ العزیز پھر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو جائز مقصد کے لیے کرنا، ناجائز کے لیے نہیں، اور ناجائز کے لیے ویسے بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ جائز مقصد کے لیے کریں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کے اندر محبت بڑھانی ہے، یا میاں سخت دل ہے، اس کو موم کرنے کے لیے آپ کرنا چاہیں بے شک کر سکتے ہیں۔ یا پھر آپ کا جناب علی کہیں دفتر میں کام کرتے ہیں، جو باس ہے وہ سخت ہے، یا پھر کہیں اور جگہ پہ کام کرتے ہیں کہ مالک سخت دل ہے، یا پھر گھر کے اندر ہیں کوئی بہن بھائیوں میں سے سخت دل ہے، یا کوئی رشتہ دار سخت دل ہیں، یعنی سخت دل کو موم بنانے کا کمال اور مجرب وظیفہ ہے الحمدللہ، قرآنی عمل ہے الحمدللہ۔ لیکن کریں جائز مقصد کے لیے، ناجائز کے لیے نہیں۔ یا پھر آپ شادی کے لیے کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں، منگنی کے لیے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، کہ جائز مقصد ہے، ناجائز کے لیے نہ کریں۔ اور جائز مقصد کے لیے کرنا یہ دوسری شرط ہے اس کی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا، مولا کریم اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور دل کا بوجھ انسان کا ہلکا ہوتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کی جائز دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ زندگی، بزرگ فرماتے ہیں 3 سانس کا نام زندگی ہے۔ ایک لے لیا، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ اتنی مختصر زندگی ہے، کیوں نہ ہو کہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے رب کو منایا جائے۔ کوشش فرمائیں یار، کوشش فرمائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رب کی بارگاہ میں گناہوں سے پختہ توبہ کرتا ہے، سب سے بڑا انعام اس کو یہ ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔
کوشش فرمائیں یار گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں. نہیں دیر لگتی یار قرآن کریم کی تلاوت کرنے. قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. ہر حرف پر نیکیاں تو دیکھیں یار, ہر حرف پر, یعنی کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں اور ہر حرف پر 10 نیکیاں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. کوشش فرمائیں یار, اور وقتاً فوقتاً کوشش کیا کریں کہ صدقہ لازمی کیا کریں. کہ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا, صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے, مشکلات دور ہوتی ہیں صدقے سے, مشکلات دور ہوتی ہیں. دوستو صدقہ بڑی اہم چیز ہے. اس لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صدقہ وہ واحد چیز ہے کہ جو انسان کے لیے جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے 70 دروازے انسان کے لیے کھول دیتا ہے صدقہ. حضور نے فرمایا صدقہ ترد البلا, صدقہ ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. کوشش فرمائیں کہ اپنے رب کے ساتھ تجارت کیا کریں, بڑی برکتیں ہوتی ہیں. رزق چاہیے صدقہ کرو, کوئی مشکل ہے صدقہ کرو, الحمدللہ اللہ فضل فرمائے گا. مشکلات دور ہوتی ہیں. اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کی کوشش کیا کریں جتنا زیادہ ہو سکے. تو دوست یہ ان شرائط کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز. پھر اس وظیفے کا دن نہیں 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس کا اثر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ اتنا مجرب اور کمال وظیفہ ہے, پتھر دل انسان کو موم بنانے کا ایک خاص عمل ہے. دوستو اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. بے شک آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں, 11 مرتبہ پڑھ لیں, 1 مرتبہ پڑھ لیں, نہ پڑھیں بھی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن پڑھنا ضروری ہے. میرا مشورہ یہ, کیونکہ درود کے ساتھ بڑی برکتیں ہوتی ہیں, بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اور درود پاک وہ واحد چیز ہے, انسان جتنے بھی مشکلات میں پڑھتا رہ جائے, درود پاک اگر پڑھتا رہے تو انشاءاللہ مشکلات اس کی ویسے بھی حل ہو جاتی ہیں. تو وظیفہ کرنے سے پہلے, دعا مانگنے سے پہلے, کوئی بھی کام ہو کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں. برکتیں ہی برکتیں, برکتیں ہی برکتیں, رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, 1 مرتبہ پڑھ لیں, پھر بھی ٹھیک ہے. یعنی پہلے بھی اور آخر میں بھی درود پاک پڑھ کر پھر 3 مرتبہ, صرف اور 3 مرتبہ سورۃ قریش کو پڑھنا ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صرف 3 مرتبہ پڑھ کر اگر وہ شخص سامنے ہے تو دور سے ہی پھونک مار دیں, اگر سامنے نہیں ہے پھر تصور میں پھونک مار دیں. صرف 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر دم کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز 5 منٹ کے اندر اندر آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.